دور کبیر یا دور صغیر ہم کسی وظیفے کا اگر مکمل کریں، یہ نفلی عبادت ہے. جو چیزیں ہم پر فرض ہیں اگر اس میں ہم سے کوتاہی ہوتی رہے اور نفلی عبادات میں ہم ایکسل کر جائیں تو بھی ہماری پوچھ گچھ ہو جائے گی اور اس کی سزا مل جائے گی. میں نفلی عبادات سے منع نہیں کر رہا. درود شریف پڑھیے، ضرور ہمیں پڑھنا چاہیے، گرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود شریف کی سلام و صلوات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے بہت بلند ہے، لیکن یہ ہمارے اپنے مفاد میں ہے کہ ہم اظہار تشکر کے لیے، شکرانے کے لیے، یہ شو کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے تہہ دل سے مشکور ہیں کہ آپ نے خود تکلیفیں اٹھا کے اللہ کا پیغام نہ صرف ہم تک حرف بحرف اسی طرح پہنچایا جیسے آیا تھا، بلکہ آپ نے اپنی زندگی میں بے پناہ دشواریاں فیس کی ہیں، لیکن ہمیں اس کا عملی نمونہ دے دیا ہے. آپ نے جو ہم پر احسان کیا کہ ہمارے لیے ایک عملی نمونہ آ جائے، اس کی وجہ سے ہم آپ کے دل سے احسان مند ہیں، اور اس احسان اور تشکر کے اظہار کے لیے ہم درود پاک پڑھتے ہیں. ایک دوسرا سنت رب ہے درود پڑھنا، ہم درود شریف پڑھیں، لیکن دور کبیر اور دور صغیر کے قصے میں نہ پڑھیں. یہ ایڈوانسڈ لیول کی باتیں ہیں. پہلے ہم بنیادی باتیں تو پوری کر لیں، اپنے فرض عبادات اور حقوق العباد جس کی سب سے زیادہ پوچھ گچھ ہونے والی ہے. حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہونے کے صدقے، اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد ہم معاف نہیں کیے جائیں گے. تو اس پر ہم توجہ دے دیں، حقوق اللہ کی ادائیگی پر، حقوق العباد کی کہ وہ ہم پر فرض ہیں. اسی طرح فرض عبادات کی ادائیگی پر توجہ دے دیں، پھر ہم واجب عبادات اور نوافل کی طرف جائیں تو اس کے فوائد بھی ملیں گے ہمیں، اور پوچھ گچھ سے بھی بچے رہیں گے.